لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال جل وعلا في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، طہارت کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں. اس میں ہم نے وضو کے مسائل اور وضو کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. آج بھی کچھ طہارت کے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کے اندر سب سے زیادہ کپڑوں کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا بہت ضروری. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں بڑی سختی فرمائی اور بہت سارے ایسے طریقے بتائے کہ جن میں انسان پاک رہ سکتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. میرے اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور ہر گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بے انتہا محبت رکھنے والے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انسان اور جو لوگ اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اپنی جگہ کی، اپنی رہائش کی صفائی رکھنے والے ہیں، پاکیزگی رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو اور صاف ستھرا رہنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، جو چیزیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار بن جائیں۔ ان میں سب سے بڑی بات جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا قضائے حاجت کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا وہ قبر کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں پہ 2 قبریں اکٹھی تھیں۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابی کو کہ میرے صحابی ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں والوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ خلاف معمول عمل تھا، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی ایسے کام کے بارے میں کہا تھا، بلکہ معمول کے مطابق کیا ہوتا تھا کہ آپ قبرستان میں جاتے تھے، وہ قبرستان میں جا کے تمام قبروں والوں کے لیے دعا فرماتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا آپ تمام قبرستان والوں کے لیے کرتے تھے، اور آج یہ خلاف معمول کام ہے۔ آپ قبرستان کے پاس ہیں، 2 قبروں کے پاس کھڑے ہیں، آپ نے اپنے صحابی سے کہا میرے پیارے صحابی آج ان دونوں قبروں والوں کو مجھے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اور وما يعذبان فی کبیر، اے میرے صحابی کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی وہ ہے تو بڑا مسئلہ لیکن لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اس گناہ کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ اتنا ناپسند ہے کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے احدہما، ان میں سے ایک جو ہے لا یستتر من البول، جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ گناہ اتنا ناپسند لگا، اس کا یہ عمل اتنا ناپسند لگا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا جو انسان ہے کان یمشی بالنمیمہ، وہ جب بھی بیٹھتا تھا، جب بھی کسی انسان سے بات کرتا تھا تو کسی نہ کسی انسان کی چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ حالانکہ ہمارے ہاں بھی نہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، نہ ہی چغلی کو اور غیبت کو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم چغلی اور غیبت کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، اپنی زبان کا چسکا سمجھتے ہیں، اور ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں سیاست کی باتیں، اور فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں دیکھو، فلاں دیکھو، اس کی طرف دیکھ لو، اس کی طرف دیکھ لو۔ اپنے اعمال کا پتہ نہیں، اپنے سارے کے سارے اعمال دوسروں سے بھی بدتر ہیں، لیکن دوسروں کے اعمال کے بارے میں بات کرنے سے ہم رکتے نہیں۔ کان یمشی بالنمیمہ، عذاب یہ ہے کہ قبر کے اندر جب جائے گا فوری اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی کے بارے میں بات کرنے سے بچنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی بہت بڑا عمل ہے، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فقہی مسائل کے حوالے سے، کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن جو جانور ایسے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، معقول اللحم جانور، ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ وہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے، بسا اوقات یہ ہمارے جو گجر بھائی ہیں وہ جب دودھ وغیرہ نکالتے ہیں جانوروں کا تو وہ جانور پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پیشاب کا اگر چھینٹے جو ہیں وہ کپڑوں کو لگ جائیں تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اسی کپڑوں میں وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، بکریوں کا باڑا کون سا؟ جہاں پہ بکریاں ہوتی ہیں اور ان بکریوں کا بول و براز وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا فصلوها، اے میرے صحابی وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، بلکہ صرف جائز نہیں ہے،
ان فیہا برکتن، یہ بات یاد رکھو، وہاں پہ نماز پڑھنا تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گا، باعث برکت بن جائے گا۔ یعنی وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، معقول اللحم جانور، ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، لیکن انسان کا پیشاب اور انسان کا بول و براز ناپاک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کپڑوں کو گندگی لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اگر کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ کپڑوں کی جگہ دھونی پڑے گی یا کپڑے چینج کرنے پڑیں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی جو بھی بندے کو آسان ہے وہ کرے۔ نبی مکرم علیہ السلام جب بھی سفر کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ ایک آنازہ، نیزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا عصا، آپ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک، لاٹھی مبارک جو ہے وہ آپ علیہ السلام اکثر اپنے گھر میں یا مسجد میں رکھا کرتے تھے اپنے ساتھ، لیکن جب پیارے پیغمبر اسلام سفر میں جاتے تھے تو تب لاٹھی ساتھ نہیں ہوتی تھی بلکہ آنازہ، آنازہ کہتے ہیں جس کا سارا حصہ لکڑی والا ہو لیکن آخر پہ لوہا لگا دیا جائے جو کہ نوکدار ہو، جس کے ذریعے ہم زمین کو کھرد سکیں، زمین کو کورید سکیں۔ تو نبی علیہ السلام وہ آنازہ اپنے ساتھ رکھتے تھے سفر میں، کیونکہ جب بھی اگر سفر میں کہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو نبی مکرم علیہ السلام اس آنازہ کے ساتھ، نیزے کے ساتھ پہلے زمین کو کوریدتے تھے، کھرچتے تھے۔ جب زمین کے اندر تھوڑا سا نیچے والی جگہ بن جاتی تو آپ وہاں پہ قضائے حاجت کرتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکیں۔ یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اسلام سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، گھر میں ہو یا باہر بازار میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، جہاں بھی ہم قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو اس گندگی سے بچا کے رکھیں تاکہ نماز ہماری مکمل ہو سکے اور نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو جائے اور ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن جائیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کپڑوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام۔ چھوٹا بچہ ہے نا، اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو اگر اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بچی ہے، اگر بیٹی ہے تو دودھ پینے والی بیٹی ہے، اگر کھانا نہیں کھاتی ہے دودھ پیتی ہے صرف، وہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہیں، کپڑوں کی ان جگہ کو دھویا جائے گا یا کپڑے چینج کیے جائیں گے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو پیارے پیغمبر نے اجازت دی ہے کہ اس کا پیشاب جب تک دودھ پیتا ہے تب تک اتنا ناپاک نہیں ہے، بس اگر خالی چھینٹے مار لیے جائیں کپڑے پاک ہیں، ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی۔ لیکن اگر بچہ، بیٹا جو ہے وہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء بھی کھانا شروع ہو گیا ہے، روٹی بھی کھانا شروع ہو گیا ہے، چاہے تھوڑی کھاتا ہے، اس کا بھی پھر اگر اس کا بھی پیشاب جو ہے وہ پھر ناپاک ہو جائے گا اور اس کے بھی پیشاب کرنے سے کپڑوں کو دھویا جائے گا اور کپڑے صاف کیے جائیں گے۔ یہ پیارے پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں۔ اور پھر دوسری چیز جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ سستی کی جاتی ہے اس معاملے میں، اور وہ ہے مخصوص اعضاء کے بالوں کو کاٹنا۔ یہ بات یاد رکھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بدن کی صفائی کے حوالے سے بڑی سختی فرمائی، اور خاص طور پہ زیر ناف بال موڑنا یا بغلوں کے بال جو ہے نا وہ کاٹنا یا ان کو کھینچنا، یہ سارے کے ساری جو اعضاء ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں، ان کی اجازت زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہے۔ یہ باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے، کوئی مطلب بھائی اس میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے میں کبھی شرماتا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ مسائل بتائے اور پیغمبر نے آگے امت کو بتائے، آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کو یہ مسائل بتائیں، کیونکہ کئی بھائی ایسے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کئیوں کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی گزر گئی ہے، ان مسائل کا پتہ نہیں ہے اور شرم کے مارے مسائل پوچھتے بھی نہیں۔ اس لیے ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ 40 دن تک اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے پہلے اپنے جسم کے سارے جتنے بھی غیر ضروری بال ہیں، مخصوص اعضاء کے بال ہیں، ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر کر لیں گے تو بعض علماء کے نزدیک تو گناہ ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ عمل ہے۔
صفائی نہیں رہتی انسان کی، جسم کی صفائی نہیں رہتی، نماز کی مقبولیت کا وہ درجہ نہیں رہتا جو صفائی میں رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 من الفطرہ، میرے صحابہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، فطرت میں شامل ہیں۔ یعنی فطرت کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء و صالحین گزرے ہیں اور ہر نیک بندہ اس کی فطرت میں یہ 10 چیزیں موجود تھیں۔ پہلے لوگ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھیں تراشنا۔ سب سے پہلی چیز مونچھوں کو تراشنا۔ مونچھیں اتنی زیادہ لمبی نہ کی جائیں کہ ہونٹوں کے اوپر آ جائیں، اور پانی پیتے وقت یا کوئی چیز کھاتے وقت وہ مونچھیں جو ہے نا وہ پانی کو لگیں یا کسی کھانے کی چیز کو لگے۔ اتنی زیادہ مونچھیں نہ بڑھنے دینا، مونچھوں کو تراشنا یہ فطرت کے اندر شامل ہے، اور پہلے بھی انبیاء و صالحین اسی پر جو ہے وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ دوسری چیز داڑھی بڑھانا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے، اور آج ہم پر یہ کافی سستی پائی جاتی ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز مسواک کرنا ہے، مسواک بھی فطرت میں شامل ہے۔ دانتوں کو صاف رکھنا، منہ کی پاکیزگی رکھنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے، اور یہ بھی پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ چوتھی چیز ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، ناک کو صاف کرنا اور منہ کو صاف کرنا۔ پانچویں چیز ہے، منہ کے اندر کلی کرنا، پانی چڑھانا اور منہ کو صاف کرنا۔ چھٹی چیز ہے ناخن تراشنا۔ آج کل ہمارے ہاں ناخن میں بھی بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ بعض آپ کے دیکھے گئے ہیں کہ ناخن بہت بڑے بڑے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل اور خاص طور پہ ہماری خواتین یہ ناخن بڑے رکھنے کی عادی ہوتی ہیں۔ ناخن بڑے رکھنا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کو اپنے گھر میں دعوت دینے والا عمل ہے۔ اگر ہم ناخن بڑے رکھتے ہیں، شیطانی اثرات اس انسان پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ شیطانی اثرات، شیطان اس کام پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر انسان ناخن نہیں تراشتا، ناخن تراشنے کی مدت بھی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ ناخن تراشنے کی مدت بھی زیادہ سے زیادہ، ویسے تو ایک ہفتے میں ناخن کافی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کاٹنا چاہیے۔ ناخنوں کے اندر جب ناخن بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی میل انسان کے ناخنوں میں پھنس جاتی ہے، چلی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان اگر کھانا کھائے وہ انگلیاں منہ میں جاتی ہیں تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ انسان کے اندر کی بیماریاں ناخن کے اندر جو جراثیم ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ناخن تراش لے، ناخن کاٹ لیں، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں تو ناخن صاف رکھتا ہوں، جراثیم نہیں ہوتے اس کے اندر، تو پھر بھی احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن رکھنا یہ گناہ ہے، اور یہ انسان کی جسم کی صفائی کے حوالے سے درست نہیں۔ فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے، ناخن تراشنا۔ اور 7ویں چیز یہ ہے انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، اور 8ویں چیز ہے بغل کے بال اکھیڑنا، یہ بھی فطرت کے اندر شامل ہے اور یہ بھی جسم کی صفائی میں شامل ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ زیر ناف بال موڑنا، اور 10ویں چیز یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں اور طہارت و پاکیزگی کو بڑھانے والی، کیونکہ پہلے دور میں پانی کی کمی تھی، اور نبی مکرم علیہ السلام نے ویسے بھی ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن سب سے زیادہ صفائی والا عمل پانی سے استنجا کرنا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے جو صحابہ مسجد قباء کے قریب رہتے تھے، وہ اس دور میں بھی پانی سے استنجا کرتے تھے۔ اور یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، مفسرین نے لکھا یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، صفائی رکھنا اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اس چیز کی صفائی رکھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور یہ چیزیں ساری کی ساری فطرت میں شامل ہے۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری عمل جو ہمارے ہاں وہ غسل کا ہے۔ غسل کا طریقہ بھی ہمارے اکثر بھائیوں کو نہیں آتا، اور شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے 2-3 مسائل یہ سن لیں۔ رات کو اگر کسی انسان کو، کسی بالغ کو خواب آتا ہے، مرد کو یا عورت کو، خواب کے اندر وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے، صبح ہو کے جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو دیکھے، اگر اس کے کپڑوں پر تری لگی ہے یا کپڑوں پر نشانات موجود ہیں تو پھر وہ غسل اس پر واجب ہو جائے گا۔ غسل واجب ہے، غسل کرنے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن
اگر اس کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہے، کپڑوں پر کوئی تری نہیں لگی ہوئی، تو پھر اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کے خواب میں جو مرضی چیز آئی ہو، اس کے خواب میں یہ آیا ہو کہ اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کے کپڑوں پر نشانات نہیں ہیں تو تب تک وہ غسل نہیں کرے گا، اس کا غسل واجب نہیں۔ لیکن اگر کپڑوں پر نشانات موجود ہیں تو پھر وہ غسل کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے رات کو خواب میں آنے سے۔ دوسری چیز، شادی شدہ اگر افراد آپس میں ملتے ہیں تو پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز عورتوں کے بارے میں ہے کہ ماہانہ پیریڈ اگر ختم ہوا تو پھر بھی غسل واجب ہے، غسل فرض ہے۔ اسی طرح بچہ ہونے کے بعد بھی جب بلڈ ختم ہوتا ہے اس پر بھی غسل واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح جب حج و عمرہ یا عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اس وقت جو غسل کیا جاتا ہے، یہ تمام جتنے بھی میں نے غسل بتائے ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے، اور میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غسل واجب جو ہے، اس میں سب سے پہلے انسان کے جسم کی صفائی کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے جسم کو گندگی لگی ہے تو اس کو سب سے پہلے اس گندگی کو صاف کیا جائے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو واش کیا جائے۔ اس میں جسم کی گندگی صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان صابن بھی استعمال کر لے تو وہ زیادہ پاکیزہ ہے، جسم کی صفائی کے لیے زیادہ بہتر۔ اور اس کے بعد پھر انسان ہاتھ دھوئے گا، ہاتھ بھی صابن سے دھو لے زیادہ بہتر ہے تاکہ گندگی بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد نماز والا وضو کرنا ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کر دیا ہے۔ پچھلے سے پچھلے جو میں جب وضو کا طریقہ آیا تھا اس میں نے آپ کو مکمل مسنون طریقہ وضو کا بتایا تھا، وہ سارا طریقہ اسی طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ بس ایک چیز جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ نے بازوں کو دھونا ہے، بازوں کو دھونے کے بعد سر کا مسح نہیں کرنا۔ جب آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، واجب غسل کر رہے ہیں، اس میں آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو میں جب آپ سر کے مسح پر پہنچیں گے تو سر کا مسح نہیں کرنا۔ سر کے مسح کے جو ہے نا وہ اس کی جگہ پہ آپ نے سر کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں چولہوں میں پانی لینا ہے یا کسی ڈبے میں کسی برتن میں پانی لے کے پہلے دائیں طرف ڈال کے بالوں کو ایسے آپ نے اندر سے خلال کرنا ہے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ ایسے آپ نے پانی ڈال کے ایک طرف دائیں طرف اور ایسے آپ نے انگلیوں کے ساتھ تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک چولو لینا ہے یا ایک برتن میں پانی لینا ہے، بائیں طرف ڈالنا ہے، بائیں طرف ڈال کے ادھر سے بھی ایسے ہی جس طرح آپ نے دائیں طرف سے کیا تھا اچھی طرح بالوں کا خلال کر کے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور سر صحیح طرح دھل جائے۔ پھر تیسرا چولو لے کے سر کے درمیان میں اور پورے سر میں، وہ چاہے چولو لے لیں یا کسی برتن میں پانی لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ پورا سر جو ہے وہ آپ کا اچھی طرح دھل جائے گا اور آپ کا جو ہے نا وہ سر سارے کا سارا پانی کے ساتھ تر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، کانوں کے مسح کے بعد پاؤں دھونے ہیں۔ اس میں 2 طرح سے طریقے آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ آپ پاؤں اسی وقت بھی دھو سکتے ہیں اور پورا غسل کرنے کے بعد پاؤں آخر میں بھی دھو سکتے ہیں، دونوں طرح ثابت ہے۔ اس میں محدثین نے یہ تطبیق کی ہے کہ اگر تو کوئی ایسی جگہ ہے جو مٹی والی جگہ ہے، پکی جگہ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں واش روم ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں ہے، اگر مٹی والی جگہ ہے تو پاؤں آخر میں دھو لیں، کیونکہ مٹی والی جگہ پہ پانی رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو پاؤں پھر گندے ہو جائیں گے، اور اگر غسل کے آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے تو پھر زیادہ صفائی اور پاکیزگی والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پکی جگہ ہے تو پاؤں فوری دھو لیے جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وضو آپ کا مکمل ہو چکا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد غسل شروع کرنا ہے۔ اگر غسل کے دوران آپ کا ہاتھ اگر مخصوص اعضاء کو نہیں لگا ہے تو پھر آپ کا غسل مکمل ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر غسل کے دوران ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ نماز کے لیے وضو کریں گے، غسل آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ عورت اپنی گت جو ہے وہ اپنے ہر غسل میں کھولے گی، لیکن اگر مینڈیاں کی ہوئی ہیں، کچھ عورتوں کی بالوں کی مینڈیاں ہوتی ہیں، وہ مینڈیاں جو ہیں وہ واجب جو غسل ہے وہ اگر میاں بیوی آپس میں ملے ہیں اس کے بعد والا جو غسل ہے اس میں مینڈیاں نہیں کھولے گی، لیکن اگر ماہانہ پیریڈ والا غسل ہے تو اس میں مینڈیاں بھی کھولی جائیں گی۔ یہ اسلام نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے جس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد غسل ہے تو غسل میں پانی لے کے پہلے دائیں طرف پانی ڈالا جائے گا، پورے دائیں طرف،
تو کسی برتن میں پانی لے کے پہلے بائیں طرف ڈال کے ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے، بازو کو ملنا ہے، بالوں کے نیچے سے بغل کو، مکمل جسم کو دائیں طرف آپ نے اچھی طرح پانی بہا کے بعد میں ہاتھوں سے ملنا ہے، تاکہ جسم کا کوئی بھی دائیں طرف والا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح پانی لے کے بائیں طرف بہانا ہے، بائیں طرف بہانے کے مکمل جسم کو دھونے کے بعد یہ آپ کا جب پورے کا پورا جسم پانی کے ساتھ تر ہو گیا، آپ نے اس کو اچھی طرح مل لیا، یہ آپ کا غسل مکمل ہے۔ اگر اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ مزید نظافت اور پاکیزگی چاہتے ہیں تو پورے جسم پر دوبارہ صابن لگا کے دوبارہ پھر اچھی طرح نہا دھو کے وہ آپ سارا کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن پاک صاف ہونے کے لیے یہ طریقہ ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ بعض احباب وضو نہیں کرتے ہیں اور اچھی طرح پاکیزگی جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا، اور غسل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے جو طریقہ سنت رسول سے ثابت ہے اسی کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم صاف ستھرے بھی رہیں گے، ہماری پاکیزگی بھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے تمام نیک اعمال قابل قبول ہو جائیں گے، اللہ کی محبت کے ہم حقدار بن جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ خاص طور پہ تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں طہارت کے چند مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اپنے جسم کو پاک رکھنے کے حوالے سے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں، اور صفائی ستھرائی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، طہارت و پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں قبر کے عذاب کی وعید بھی آئی ہے۔ جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوا اس کے جہنم کے عذاب کی کوئی شک بھی باقی نہیں رہتا۔ جہنم کے عذاب بھی جو قبر کے عذاب میں ہے وہ جہنم کے عذاب میں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ بات کہی تھی، وہ جو ہم نے سسٹم تفسیر القرآن الکریم کا شروع کیا تھا، اس حوالے سے بات چیت پہلے بھی ہوئی تھی، اور آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ بھرپور تعاون کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس میں ابھی کافی حد تک رقم ادا کی جا چکی ہے، بس کچھ رقم ابھی باقی رہ گئی ہے، یعنی 50,000 تقریباً ادا ہو گیا ہے، ٹوٹل 80 تھا، تو اس میں سے کچھ رقم باقی ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد جتنا بھی اس معاملے کو ہم کور کریں گے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ادھار ہے، اور ادھار جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض احباب سے نا ہماری بات ہوئی تھی اس حوالے سے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا
تو ہماری ٹینشن کافی حد تک دور ہو چکی تھی، لیکن وہ کچھ مسائل بننے کی وجہ سے ان احباب نے انکار کر دیا، اور پھر جو ہے وہ کچھ ایسا مسئلہ بھی بنا کہ بعض احباب نے زیادہ دینے کا کہا تو انہوں نے کم دیے۔ تو بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنا بھی دیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام بھائیوں کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے، ٹینشنیں مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں جتنا بھی ہو اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے مسجد کے حاجی صاحب حاجی محمد اسلم صاحب، ان کا کچھ روز پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بتا رہے تھے، تو ان کی ٹانگ کا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے بہت ہی ایکٹیو حاجی صاحب ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنی محبتوں کو بانٹنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور مسجد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ریاکاری سے بھی بچائے، اور ان کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ آپ سب احباب خصوصی طور پر حاجی صاحب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضا، اللهم اشف كل مريض ومريضا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل نے جو معاہدہ کیا تھا بظاہر وہ اس نے معاہدہ توڑا ہے، اور دوبارہ پھر اس نے غزہ پر اور فلسطین پر وہی بمباری کی ہے، اور ان کے مسلمانوں کو رہنے والوں کو شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے۔ ہم اس معاملے میں پہلے ہی خبردار کر چکے تھے، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، کہ بھئی یہودی اور عیسائی کبھی بھی وعدے کے پکے نہیں ہو سکتے۔ یہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں جو بھی معاہدہ کرتے ہیں جھوٹا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جب بھی ان کا معاہدہ ہوا انہوں نے ہمیشہ غداری کی، اور ہمیشہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی بلکہ خلاف ورزی کی، اور مسلمان بس اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیشہ ان کے وعدے پر یقین کرتے رہے، اور ان کی جو ہمیں ہمارے ساتھ کی جانے والی غداریاں ہیں ان کو اپنے ساتھ محبت سمجھتے رہے، اپنے ساتھ پیار سمجھتے رہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ محبت والا سمجھتے ہیں، کہ شاید وہ ہمارے ساتھ تعلق بہتر رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، نہ یہودیوں کو اپنا دوست بنانا نہ عیسائیوں کو اپنا دوست بنانا، کیونکہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، دوست بن سکتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کبھی بھی ان کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ ہم کیسے ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں؟ ہم کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں یا عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، لیکن ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ حکومت پر جو ہے نا وہ ہم تشدد کریں، یا ہم باہر نکل کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ تشددانہ احتجاج کریں، اس بات کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم حکومت کو محبت بھرا پیغام دیتے ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہوئے پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب کو اور حکومت کو بھی یہ معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ
ساتھ محبت بڑا پیغام دینے کی بجائے ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے، اور آخر دم تک ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اور تمہارے ساتھ مظلوم مسلمانوں کا کبھی سودا نہیں کریں گے۔ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری حکومت کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمارے جتنے بھی، صرف فلسطین اور غزہ میں نہیں، دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، وہ یہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ ظلم سے بچ سکتے ہیں، ظلم سے نجات پا سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کی بد دعاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو مظلوم مسلمانوں کی جو بد دعائیں ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کی جو بد دعائیں اور ان کی جو دعائیں ہیں، وہ سارے کے سارے ہم ان کے حقدار بن جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن ہمارا گریبان اور فلسطین کے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ پیار و محبت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو ظلم سے دور رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا بھی انجام کوئی یہودیوں سے اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم آج کوشش کرتے ہیں، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، تو یقین جانیے ہم اس ظلم سے بچ سکتے ہیں، اور ظلم کے ساتھ حمایت کرنے والوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی طاقت کے مطابق بھی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم یہودیوں کو تو برا کہتے ہیں، تو کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی سوچ کو، اپنی پسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا کوک کو چھوڑتا ہوں، پیپسی کو چھوڑتا ہوں، سپرائٹ اور 7 اپ کو چھوڑتا ہوں، میں اسٹنگ کو چھوڑتا ہوں؟ کیا میری یہ سوچ اور میری یہ پسند بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ کیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یہ مجھ پر منحصر ہے۔ آج میں نے اگر اپنا نام یہودی ظالموں کے ساتھ لکھوانا ہے تو اپنی پسند کو دیکھیں، اور اپنے ٹیسٹ کو دیکھیں، اور زبان کے چسکے کو دیکھیں، اور لگے رہیں جو کر رہے ہیں، اور جناب میکڈونر اور KFC میں جا کے مزے اڑائیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مظلوم مسلمانوں کے ساتھ لکھا جائے اور ان کی حمایت میں لکھا جائے، اور قیامت کا دن ہو ہم بھی ان کمزور لوگوں میں شامل ہوں جو فلسطین کے لیے دعا کر رہے تھے، فلسطین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور چھوٹی سی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے تھے، کیا ہمارا نام مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا یہودیوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آج اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے بائیکاٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، اتنی دنیا وہ کھا رہی ہے اور اتنی دنیا کر رہی ہے، میرے بائیکاٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بھائیو یہ بات ذہن میں رکھو، بائیکاٹ سے فرق پڑے یا نہ پڑے، تمہارا نام کن لوگوں کے ساتھ لکھا جائے گا یہ سوچو۔ شپکلی نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی، اس کو بڑھانے کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حالانکہ اس کی پھونک سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، آگ بڑھ نہیں جانی تھی، اور اس نے یہ نہیں سوچا میری پھونک سے کیا فرق پڑے گا، اس نے پھونک مار دی، اپنا نام کن لوگوں میں لکھوا لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں میں لکھوا لیا۔ اور آج پیغمبر نے کہا تھا جہاں بھی چھپکلی نظر آئے فوری مار دو، یہ تمہاری بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر وہ جانور ہو کے اپنا نام دشمنوں میں لکھوا دے اس کا حال یہ ہے تو میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، انسان ہوں، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں بندے آ جائے گا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا تھا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جب وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے، جب ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ کیا میری زبان سے یہ نکلے گا یا رب جو میری طاقت میں تھا، میری استطاعت میں تھا، میں نے تو وہ بھی نہیں کیا، میں نے تو KFC کو چھوڑا ہی نہیں، میں نے میکڈونر کو چھوڑا ہی نہیں، میں تو زبان کے چسکے کے لیے بوتل تک کو نہیں چھوڑ سکا، ایک 50 روپے کی کیا ویلیو ہے، میں وہ بھی نہیں چھوڑ سکا، میں تو اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں اپنے مظلوم مسلمانوں کی خاطر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں، میں باقی کیا کر سکتا؟ بتائیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں شاباش دیں گے یا ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ فرمائیں گے؟ آج ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں جب یہ کہا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یار وہ جو دوسری پاکستانی چیزیں ہیں نا ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، ان کا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ لیول کی نہیں ہے، وہ یہ بھائی جتنا مرضی ہو، کیا تم ان یہودیوں کے ساتھ نام لکھوانا چاہتے ہو کہ نہیں لکھوانا؟ بس یہ سوچ لو،
اگر یہ سوچ لو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. صرف دعا کر کے اپنا نام تم نہیں نکلوا سکتے. دعا کرو، ساتھ کوشش کرو اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور جو ظالموں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے، اور ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.